ہیلو فرینڈس، میرا نام سارہ ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے معصوم سی بچی ردا پر بھوتوں کے حملے کا سبب بنے۔ میں اپنے ہسبینڈ اور بیٹی ردا کے ساتھ اس گھر میں نیو شفٹ ہوئی تھی۔ ہم اکثر شام کے وقت اسے پارک میں جھولا جھلانے لے کر جایا کرتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا درخت تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی درخت پر رہتا ہے۔ ہم اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے۔ اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک دن رات 2 بجے ردا اچانک اس پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہم نے ردا کو بہت سمجھایا لیکن ردا ابھی چھوٹی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد کی وجہ سے اسے پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا۔ وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ ہمیں کیونکہ اس درخت والے جھولے کی حقیقت کا علم نہ تھا تو ہم ردا کو اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا، اور ہم خود بھی تھوڑی دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اپنے ہسبینڈ سے باتیں کرتے ہوئے اچانک میری نظر ردا پر پڑی تو میں ایک دم حیران ہو گئی۔ مجھے ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دے رہی تھی جو ردا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا بھی اسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تشویش ہوئی اور میں اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی بچی کیسے آئی؟ میں ردا کے قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چھپ گئی، اور جب میں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو گئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے ردا کو فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ میرا خوف سے زرد چہرہ دیکھ کر میرے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری طرح میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر جانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم ردا کو پارک لے کر نہیں گئے۔ اس بات کو ابھی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ اچانک ایک رات ردا کے کمرے سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے علاوہ ردا کو کئی بار اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ردا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ ہمیں ردا پر جنات کے بچوں کا اسیب محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے ایک اسیب اتارنے والے بابا کو بلایا۔ بابا نے بتایا کہ اس بچی پر جنات کی بچی کا اسیب ہو گیا ہے اور یہ اسیب اسی پارک سے ہوا ہے۔ کیونکہ ردا ابھی بچی تھی اس لیے اس نے اس اسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ردا سے اس اسیب کا سایہ ختم ہو جائے
اور کسی طرح اس اسیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ ہم ردا کو ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے تاکہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ردا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات کے 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔